نبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشفائنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. درود و سلام سارے احباب پڑھ لیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی
کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تز کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام، حفاظ و قرۂ اعظام، آج کی اس بزم سعید کے جملہ منتظمین احباب اور آج کی اس تقریب مقدس میں حاضر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق، اذن اور اجازت سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اس بزم کو سجایا، میں انہیں صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک، اللہ تعالی سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ بلا کسی ادھر ادھر کی بات کے براہ راست میلاد شریف کے حوالہ سے چند کلمات پیش کر کے گفتگو جلد انشاءاللہ عز و جل سمیٹ دوں گا۔ اللہ تعالی مجھے کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی اس وقت ہم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مقدس مہینے ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کی پرکیف بہاروں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ مقدس مہینہ، اس کا نام سنتے ہی نبی علیہ السلام کے غلام خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ موسم جب جب بھی آتا ہے تو آل حق کے لیے بے پناہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ حضور کے غلام جیسے آج یہاں بیٹھے ہیں،
ایسے ہی پوری دنیا میں اس موسم کے آتے ہی اپنے آقا کا ذکر پاک کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں، حضور کے نام کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے واقعات کو سنایا جاتا ہے۔ حضور کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے عجائبات اور ارحاسات کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہوتا ہے، فضائل، محامد، شمائل، خصائل اور محاسن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو سنا اور سنایا جاتا ہے۔ اور یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یعنی آسان لفظوں میں بزم میلاد اور محفل میلاد، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج 15ویں صدی میں اس کو کسی نے شروع کر لیا ہے اور ایجاد کر لیا ہے، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے، اور یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی اس موسم میں چہرے پر بارہ بجا کر اور ترش روئی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور کوئی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آنکھیں محبوب کی یاد میں آنسو پہ بہا رہی ہیں، اور دل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، لیکن بعض لوگ ہیں ایسے، میں نام لے لیتا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، نہ ہم نے آج تک کبھی دی ہے۔ 24 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، تقریباً سن 2000 سے 2020 کے نومبر تک 21 برس الحمدللہ تعالی میں نے پڑھا ہے صرف۔ یہاں کھچ کھچ کے لوگ 6 مہینے سال لگاتے ہیں، جب نعت اچھی پڑھنی آ جائے اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تقریر آ جائے، بولنا آ جائے، خطاب کر لیں اور سنا کے کو رٹ کے تقریر کر سکیں، اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اس دیش میں، یہ اس لاہور میں بیٹھ کر، اسلامک سائنسز سے لے کر ماڈرن سائنسز تک، حفظ قرآن کریم سے لے کر علم التجوید والقراءت تک، وہاں سے لے کر درس نظامی، آج کے دور میں بعض جگہوں پر 7 سال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 سال، ہمارے دور میں 9 سال ہوتا تھا، ہم نے 9 سال کے ساتھ 3 سال اور لگا کر 12 سال کا عالم دین کورس کیا ہے۔ 3 سال علیحدہ میرے استاد گرامی تھے حضور مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی دادا استاد تھے، اور حضور قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بھی وہ دادا استاد تھے۔ ہم نے تو اس عہد میں نے آج رات میں ساری رات خانے والے ایک بہت بڑے مرکز میں تھا، صبح 8 ساڑھے 8 بجے ہم واپس آئے، تو میں نے وہاں رات اس مرکز میں بھی کہا، میں نے کہا میں نے زندگی میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں علماء کو ضرور دیکھا ہے، بیٹھا بھی ہوں، کچھ سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس آج کے عہد موجود میں اپنے شیخ مفتی محمد عبداللطیف جلالی کے قد کا علوم و فنون کا کمانڈر نہیں دیکھا۔ میں نے 3 سال تنہائی میں سیپریٹلی علیحدہ بالکل اکیلے ان کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے، اور وہ کتابیں جو آج سے کوئی 50 سال پہلے عالم دین کورس میں پڑھائی جاتی تھی، اب تو وہ نصاب ہی نہیں ہے۔ وہ جب درس نظامی شروع ہوا تھا نا، یہ علماء سے کبھی پوچھئے گا، تو درس نظامی ہمارا جب شروع ہوا تھا یہ 25 سال کا ہوتا تھا، اور پھر یہ 25 سال سے گھٹتے گھٹتے پھر 20-22 تک آیا، پھر 18 ہو گیا، پھر 15 ہو گیا، پھر اس کے بعد 12 ہو گیا، پھر 10 ہو گیا، پھر 9 رہ گیا، پھر 8 رہ گیا، پھر 7 ہو گیا، اب بعض جگہوں پر 6 سال کا ہے، بعض جگہوں پر 5 سال کا بھی ہے، بعض ایسی جگہیں جہاں 3 سال کا بھی ہے۔ ہمارے لاہور دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں پرانے وقتوں میں ایک استاد ہوتے تھے، ان کو ملا افغانی کہتے تھے، پٹھان تھے، انہوں نے 25 سال کا کورس کیا ہوا تھا درس نظامی کا،
تو ان سے اگر کسی ایسے کی ملاقات ہو جاتی نا کہ جس نے 10-12 سال پڑھا ہوئے، تو انہوں نے خود تو 25 برس پڑھا تھا، تو ان سے اگر ملاقات ہوتی کسی ایسے بندے کی جس نے 10 سال 9 سال 8 سال یا 12 سال یا 15 سال پڑھے، تو وہ فرماتے تھے یہ ناقص ملا ہے. تو ملا یہاں ہمارے پنجابی میں تو یہاں پر شعبدے بازوں نے اس لفظ کو بڑا متعون کر دیا. آج بھی ہمارے کے پی کے میں کے پی کے کا رہنے والا ہوں، آج بھی کے پی کے میں اور افغانستان میں جو بڑا عالم ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ملا صاحب، ملا صاحب اس وقت آج بھی. تو بہرحال جو کچھ آج تک پڑھا الحمدللہ تعالی، اس کے بعد ہم اللہ کے یہ نہیں کہ آپ پہ کو دھونس یا کو آپ کے اوپر روب جمانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ وہ کہتے ہیں نا من آنم کہ من دانم، میں جو ہوں وہ مجھے پتہ ہے. ہمارا تعارف یہ کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، اور یہ نہیں لفظوں کا میں کھیل رہا ہوں، یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے. اندر کلیجے میں جب تک دل کے کلیجے کے ڈیپتھ میں تعمق میں اور گہرائی میں جب تک وہاں سے ٹیس نہ اٹھے نا، تو ہمارے نزدیک وہ لفظ فضول ہے بولنا. ابھی رٹ کے آپ لوگوں کے سامنے رٹالائزیشن کی پریکٹس کر رہے ہیں. وہ بولو جس پر اندر من بھی تڑپے، دل بھی پھڑکے، آپ کا دل پھٹ کے باہر آنے لگے. محبوب کی یاد میں ایسے بولنا چاہیے بندے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے ہی بنا دے. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے آج کو 2-4 ماہ یا 6 ماہ کا ڈپلومہ کر کے نا تو ہنگامی طور پر جو خطیب بنے پھرتے ہیں، ہم نے یہ خطابت کوئی کسی سے سنا کے بھی نہیں لی اور رٹا کے بھی نہیں لی. خود اللہ کے فضل سے جو بیٹھ کے پڑھا ہے اسی کی روشنی میں یہ تہیہ ارادہ اور عزم مصمم کر رکھا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے، سنے یا نہ سنے، ہمیں کوئی بلائے یا نہ بلائے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اس زندگی کی آخری گھڑی تک بولیں گے صرف وہ جس سے زہرا کا بابا راضی ہو جائے. گنبد خضرا میں رحمت کونین علیہ السلام راضی ہو جائیں. تو یہ جو آج کا دور ہے عجیب فتنے ہیں، بچیں اور حق کا دامن تھام کے رکھیں. ہم تو اس وقت خوش ہیں الحمدللہ تعالی. ہمارا لو اس کے اندر خوشی ہے. کیوں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یہ خوشی ہے، یہ ہماری خوشی ہے. اور دن رات الحمدللہ تعالی ہم محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور صرف ہم نہیں کرتے، یہ یاد رکھ لو، صحابہ سے لے کر اہل بیت تک، اہل بیت سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء، اولیاء، اتقیاء، علماء، پاکان امت، 15 صدیوں میں سرکار کی ساری امت اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتی آ رہی ہے. اور آج ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل وہ کہتے ہیں نا ہم میلاد کی لگن اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دیں گے. ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک نبی کی صدائیں جپتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کو آپ عرف عام میں دیابنا دیوبندی کہتے ہیں یا غیر مقلدین وہابی کہتے ہیں، یہ 2 دڑے ایسے ہیں کہ سارا سال کے 12 مہینے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہزاروں جشن ہوتے ہیں، لیکن انہیں کبھی کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا. جیسے ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو یہ اپنے دانت تیز کر کے باہر آنے لگتے ہیں. زبانیں 11 گز ان کی باہر آ جاتی ہے.
چہرے ان کے بوجھ جاتے ہیں، ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں ان کے بوتھوں پر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم میرے آقا کی آمد کے ذکر کو، محبوب کی تشریف آوری اور جلوہ گری کے تذکرہ کو جو بدعت سیئہ کہنے کا دھندا کرے گا، ہم قرآن و سنت اور امت کے حوالے پڑھ پڑھ کے اسے سٹے مار 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 کے پاگل کر دیں گے۔ تو کسی بے خبری میں ہے کہ تیرے اس بہلاوے پسلاوے میں آ کر تو امت یہ راستہ چھوڑ دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ہر سانس اور خون کا قطرہ قطرہ جشن آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے، اور صرف ہم نہیں لگا رہے۔ یہ جو میں اب تفصیل میں جاؤں گا لمبا ہو جائے گا، میں نے ابھی شیخو پورا چوک میں اس کی پوری وضاحت کی تھی۔ یہ دونوں دیوبندی اور وہابی دونوں ٹولے، ان کی یہاں پر صغیر پاک و ہند میں لگاؤ تو غیر مقلدوں کی ٹوٹل عمر 137 سال۔ 1886 میں ان کا سن ولادت ہے۔ یہ گرایا صاحب کو پتہ ہے نا، گل کتابیں بھی جانے یہ نہ تو پوچھ رہی ہو بعد 137 سال کے۔ اور دیوبندی یہ انڈیا میں 1288 ہجری میں دیوبند کا ایک علاقہ ہے، قصبہ دیہات ہے، وہاں ایک مدرسہ قائم ہوا، وہاں سے جو دھرم پیدا ہوا اسے دیوبندی دھرم کہتے ہیں۔ وہ مدرسہ قائم ہوا تھا سن 1288 ہجری میں، اب ہے 1445 ہجری، تو یہ وقت بنتا ہے 157 سال کا۔ یہاں بر صغیر پاک کو ان سب کانٹیننٹ میں اگر لیں تو ایک دھڑے کی عمر 137 سال، ایک کی ہے 157 سال، دونوں کو ملا کر اوپر لے جاؤ محمد بن عبد الوہاب نجدی تک، جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے، جو اس کی عقائد آج ان دونوں کے وہی عقیدے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ فوت ہوا مرا سن 1206 ہجری میں، اور یہ آج تک کا وقت بنتا ہے 239 سال۔ میں کہتا ہوں چلو 240 کر لو، چلو 250 کر لو۔ 250 سال پہلے پیدا ہونے والا عقیدہ اور مسلک جو ہے، وہ چیلنج اس عمل کو کر رہے ہیں کہ جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی امت کر رہی تھی، ان کی پیدائش سے بھی پہلے۔ یہ میں جو ریکارڈ بتا رہا ہوں میں ساری تفصیل کرتا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ ابھی ہمارے ایک بہت عظیم خطیب تشریف لائے ہوئے، آپ ان کا خطاب سنیں گے اور واز ہوگا بھی میرے بعد، تو میں اختصاراً کہہ رہا ہوں، وگرنہ میں سارا ریکارڈ یہاں نکال کے ابھی انگلیوں پہ اعداد و شمار بتا دوں گا۔ کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے، آپ گوگل کو جا کے، جو آپ کا جناب گوگل ہے نا، ان کو بھی چیک کر لینا، وہاں بھی یہی لکھا ہے۔ ایک 1886 میں پیدا ہوا، ایک 1288 ہجری میں پیدا ہوا، عمر 137 یا 157، یا اوپر لے جاؤ تو 240 یا 250۔ اور میلاد پتہ ہے کب ہو رہا تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقریباً 4 صدیاں پرانی۔ 4 صدیاں امت کا پرانا ریکارڈ۔ میں یہ کتاب ابھی اندر سے سناتا ہوں، پر یہ کتاب ما ثبت من السنہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں صدی ہجری کا، اس امت کا علوم و فنون کا ایک بڑے قد کا کمانڈر گزرا ہے، جنہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق نے یہ کتاب لکھی 10ویں صدی ہجری میں، اور اس کتاب میں ویسے تو انہوں نے سینکڑوں اور مسئلے لکھے ہیں، پر اس کتاب میں ایک مسئلہ وہ بھی لکھا ہے جسے میلاد النبی کہتے ہیں۔ تو میں یہ کتاب دکھا کر یہ کہتا ہوں، یہاں کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا تو جو تم سے الجھے اسے کہنا، ایک آقا ہوش کرو، حوصلہ رکھو، ابھی تمہارے دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے،
مدینے والے کا میلاد تو اس سے بھی پیچھے سے چلا رہا ہے۔ اس میں شیخ کیا لکھتے ہیں، اور یہ جن کا جو وہ میں نام لے رہا ہوں نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے ملفوظات کے اندر 9ویں جلد میں۔ اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا امام ہے، پورے مسلک دیوبند کا حکیم الامت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ آدمی ہے کہ جو روزانہ کیا روزانہ خواب میں یا جاگتے ہوئے یہ مدینے کے چاند کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ آدمی ہے جن کا میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ ایک اور بتاؤں، یہ تو ہے دیوبندیوں کا حوالہ۔ وہابیوں کا، غیر مقلدوں کا ایک مولوی ہوا میر ابراہیم سیالکوٹی۔ یہ آج کل غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم تو انہیں اہل حدیث نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ ریئلی اہل حدیث ہیں نہیں۔ اہل حدیث کون ہوتا ہے، وہ ایک لمبی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو خود کہتے ہیں، ہم انہیں غیر مقلد کہتے ہیں یا وہابی کہتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا مولوی ہوا سیالکوٹ کا میر ابراہیم سیالکوٹی۔ ساجد میر موجودہ آج کے دور میں وہابیوں کا سربراہ ہے، اس کا وہ دادا تھا۔ اس نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں لکھا، ابھی آج رات میں نے سنائی بھی ہے، 440 41 42 غالباً اس کا صفحہ ہے۔ اس پہ کہتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی کتاب دکھا رہا ہوں، وہابیوں کا گرو کہتا ہے ان کے ساتھ مجھے عقیدت ہے۔ عقیدت کا معنی محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے دین کی خدمت بہت کی ہے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے تمہارے نزدیک دین کی خدمت کی وہ تو معتبر ہیں نا، مستند ہیں، اتھینٹک ہیں اور ثقہ ہیں۔ آج امام احمد رضا کے مت والوں کا میلاد منانا، کرنا، اہتمام اور انتظام، اگر یہ تجھے ہضم نہیں ہوتا، اے دیا بنا اور اے وہابیہ، تم دونوں کے گروؤں کے نزدیک جو بندہ معتبر ہے، مستند ہے، معتمد ہے، امت کا بہت بڑا مقتدا ہے، میں اس بندے کا حوالہ سنا کر برملا ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنے لگا ہوں، ابھی تم انڈوں میں بھی نہیں تھے جب حضور کا میلاد ہو رہا تھا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں، یہ میں سخت لفظ کچھ اس لیے بول رہا ہوں کہ جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹٹ، چھٹے چوڑے کہتے ہیں۔ جو ظالم، میں نے ابھی اس ربیع الاول کے آغاز میں ایک بدبخت، بددینت، بدسرشت، ایک محرومی اصلی بدبخت کا میں نے مضمون پڑھا۔ اس کمینے نے سرکار کی ولادت کے ذکر کو بدعت سیئہ قرار دیا، بری بدعت بولا۔ میں نے کہا یہ وہابیوں مت گمان کرنا کہ رضا جاتا رہا، رب کعبہ کی قسم، خدا کی کبریائی کی قسم، تمہیں ہر گلی میں رضا کے فکری بیٹے ملیں گے۔ اور ہم پورا پورا حساب لیں گے، پورا پورا۔ ہم نہ دھاندلی ہونے دیں گے نہ دھاندلا ہونے دیں گے۔ جو خود کل پیدا ہوا، کل وہ چیلنج اسے کرے کہ جو 15 صدیوں سے آ رہا ہے۔ جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے نا سبحان اللہ۔ او کاکا دب کے بول سبحان اللہ۔
کچھ تو کوئی خیال کرو. ہمارے عزیز نعت پڑھ رہے تھے ہیں, میں ان سے کچھ طرح تعارف مجھے نہیں ہے, لیکن ابھی انہوں نے ذکر کیا لاہور کا, تو میں یہ نعت پڑھ رہے تھے, آپ کی حالت دیکھ رہا تو خدا کے بندو, یہاں ٹگے ٹگے کا کونسلر, چھوٹا سا بونے قد کا ایم پی ہے, ایم این اے, اس کے نعرے گلے پھاڑ پھاڑ کے لگاتے ہو دنیا کے روکڑے اور چند سہولت اور مفادات کے لیے. یاد رکھنا ان میں سے کسی نے بھی تیرے میرے ساتھ نہ قبر میں جانا ہے نہ حشر میں جانا ہے. 3 چیزیں ہیں جن پر ہر بندے کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, 3 چیزیں ٹوٹل, یہ ادھر سن لو سارے, ٹوٹل 3 چیزیں. ایک چیز کا نام ہے اولاد, ماں باپ اور خاندان. ایک چیز کا نام ہے سنگی یار اور دنیاوی تعلقات اور مراسم, بیلی سجن. اور تیسری چیز کا نام ہے دنیا کا مال و متاع, دولت. ٹوٹل 3 چیزیں. باقی جو کچھ ہے ان 3 میں آتا ہے. تو معلوم ہے تجھے, ساری زندگی لگائی, پاپڑ بیلے, نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا. جو پیسہ جمع کیا نا, تو نے بینک بھرے یا گھر میں تو نے صندوق اور بکسے بھرے, جو ہی اسرائیل نے تیری روح بدن سے جدا کی, ابھی تو اپنے گھر میں ہے, صرف روح نکلی ہے بس, ابھی ہے گھر میں, اپنے گھر کے بیڈ پر, بستر پر, چارپائی پر, صوفے پر, گدے پر. ابھی تیرے کپڑے نہیں اتارے, ابھی تجھے غسل نہیں دیا, ابھی کفن نہیں پہنایا, ابھی جنازے کی اناؤنسمنٹ اور اعلانات نہیں ہوئے, ابھی جنازہ نہیں ہوا, قبر میں نہیں اتارا, سلیبیں نہیں رکھی, منو مٹی کے نیچے ابھی تجھے دبایا نہیں ہے, ابھی تو اپنے گھر کے بیڈ پر ہے. بس صرف اتنا ہوا کہ تیری روح بدن سے جدا ہوئی, اتنا کام ہوا. ساری زندگی جو تو نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ماں باپ بہن بھائی سب رشتہ داریاں چھوڑی, سارا جگ چھوڑا, جس پیسے کے پیچھے جو ہی تیری روح بدن سے جدا ہوئی, تیرے اس پیسے نے کہا میں اب تیرا نہیں ہوں. ایسے ہے یا نہیں؟ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ وہ جسے تو کہتا تھا میرا میرا میرا, بڑا تجھے گمانڈ تھا, تیرے اندر تکبر تھا, تو غرور کا بت بنا پھرتا تھا, بدماشی دکھاتا تھا, جس پیسے کے زور پر ابھی صرف روح بدن سے جدا ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. پیسے نے فوراً کہہ دیا میں تو تیرا ہوں ہی نہیں. تو جو اتنی جلدی ساتھ چھوڑے, وہ پیسہ ہے یا پلاٹ ہے, مکان ہے یا کوئی باقی جائیداد ہے, دنیا کا جو بھی ساز و سامان اور مال و متاع اور مال و اسباب ہے, جو ہی روح نکلی وہ سارا کٹ گیا. تو مجھے بولو ایمان سے, میرا لحاظ کر کے نہ بولنا, جو اتنی جلدی چھوڑ دے, بولو اسے وفادار کہتے ہیں یا بے وفا؟ پیچھے بچ گئی 2 چیزیں, سنگی یار بیلی. بندہ مر گیا, اعلان ہوا, فون گئے, کوئی جنازے پہ آیا, کوئی آیا ہی نہیں. وہ جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا چوکوں چوراہوں میں چلتے تھے, اور ہمارے جیسے ماڑوں کو, داڑھی پگڑی والوں کو, فقیروں کو اور بے نواؤں اور مسکینوں کو جو آنکھیں دکھاتے تھے نا چودھری, وڈیرے سرمایہ دار نمبردار, اعلان ہوا تو کوئی وہ یار جن کے اوپر بڑا ناز تھا, جن کے زور پر وہ چلاتا چیختا تھا اور اس کا ٹیکا تھا, سارا زور تھا, روب داب تھا, کچھ جنازے میں آئے, کچھ آئے ہی نہیں. جو آئے تو کیا گارنٹی ہے کہ سب نے وضو کیا ہوئے؟ کئیوں کو تو وضو آتا ہی نہیں. چلو کچھ کو آتا ہے, کیا جنازہ ہوا, کچھ نے دعا مانگی, کچھ نے دعا بھی نہیں مانگی, چل دیے. یہ ہیں وہ جن پر تجھے ناز ہے. 2 گئی, پیچھے تیسری 1 بچ گئی. کیا؟ اولاد اور خاندان. انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا, لایا, قبر میں جب رکھا نا, تو میں خیالی طور پر کہہ رہا ہوں, میں نے بیٹے کو پکڑے کہا آپ سے ابا جی کو بہت محبت تھی, قبر میں ساتھ اتر جاؤ. بیٹا ہے تو باپ کو, یہ بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا تھا, آپ کے تلوے چاٹتا تھا, آپ ساتھ کہتے نہیں میں نہیں جا سکتا. سب نے اندر رکھا, سلیبیں رکھی, اوپر مٹی ڈالی, اور چل بھائی بات ختم.
تین چیزیں ہیں یہ ٹوٹل، باقی دنیا کا جو کچھ ان تین کے اندر آئے گا بیان نہیں ہے، تینوں چھوڑ گئے۔ اور میں نے کہا حضور کے غلام، اے مومن اور مسلمان، اے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، جن تین چیزوں پر تجھے بڑا گمانڈ تھا ان تینوں نے تو تجھے دنیا میں قبر سے باہر تنہا چھوڑ کر اکیلے اندر ڈال دیا، ان کے پیچھے مارا پھرتا ہے۔ ادھر آ، او مدینے کے تاجدار کا دل سے غلام بن جا، جب سارے چھوڑ جائیں گے نا قبر میں بچانے کے لیے وہ مدینے کا تاجدار آئے گا۔ جو قبر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے اور تیرا میرا بیڑا پار لگائیں گے، ان کے لیے آؤ اور ذوق سے آؤ، بیٹھو اور ذوق سے بیٹھو، بولو اور محبت سے بولو، اور دل و جان سے دیوانہ وار جنون اور نشے میں جا کر مست و آراست ہو کر وجد و تواجد کے ساتھ مدینے والے سے پیار کرو۔ جب سب رشتے کٹ جائیں گے تب زہرا کے بابا کے رشتہ کام آئے گا۔ وہ قبر بھی روشن کریں گے اور سر حشر بھی تجھے اجالا عطا کریں گے۔ ابھی انہوں نے شعر پڑھا، ابھی انہوں نے کلام پڑھا، تو میں تو سن کے، شرط یہ ہے کہ بندہ پڑھنے والا کو بندے کا پتر ہو۔ یہ جو ڈسکو قسم کے نعت خان ہے، سچ بات ہے، انہاں دے اپنے حال کوئی نہیں تے ساڈے تو انہاں دا اثر کی ہونا ہے۔ وہ جڑا کمینہ تازہ پچھو شیو کرا کے آوے، وہ اتنے کس طرح عاشق بن سکتا ہے یا لوگوں نو بنا سکتا ہے؟ جڑا تازہ داڑھی دے خط سیٹ کروا کے آوے، بڑا مارکا مار دیں گے آج کے نعت خان، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کا نہیں کہہ رہا، تو داڑھی چھوٹا سا ہاتھ رکھا ہوگا، جس چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی جاتی وہ عاشق کیسے بن سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کملیا، عدالت میں کبھی جاؤ نا، دیکھو عدالت میں جا کے وہ وکیلوں نے گاؤن سا پہنا ہوتا ہے، کوٹ سا ہے کالے رنگ کا، اس کو پہن کے وکیل تو بڑے آکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نخرے سے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ کوٹ ہمیں عدالت نے دیا ہے۔ میں نے کہا اے کملیا، تو دا اگر یہ کوٹ عدالت دیتے ہیں نا تے ماں داڑھی تے پگڑی رسالت نے عطا کی ہے، مجھے یہ رسالت نے دی ہے۔ میں نے اس ملک کی 3 یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، 3 جامعات کے اندر، میں جی سی میں پڑھتا رہا، میں نے یہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پڑھا، میں نے بیسک سرٹیفکیٹ انگلش لینگویج کیا، ڈپلومہ انگلش لینگویج کیا، میں نے یہاں لاہور میٹرک ایف اے بی ایم اے کیا، ایم فل کیا، میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 3 جلدوں میں، یہ ڈبل کر لو نا، اتنی موٹی، اس سے بھی موٹی، 3 جلدوں میں عربی زبان میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اور تھیسس لکھا ہے، عربی زبان میں، انکاؤنٹرنگ آف ریلیجنز کے موضوع پر، انفارمیشن آف ریلیجنز کے موضوع پر، ایجوکیشن آف ریلیجنز کے موضوع پر میں نے یہ پڑھا 3 جامعات کے اندر۔ پر خدا کی قسم ہے، میں یونیورسٹی میں جب پڑھنے جاتا تھا نا تو میں وہ مولوی نہیں ہاں کہ جا جھالی والی ٹوپی پاوے تے اندر ہوئے ٹوپی لا کے جب پا دے اندر بابو بن کے وہاں بیٹھ جائے کرسی پہ، اور جب ہٹ کے باہر نکلے مسجد کے مصلے پہ تو دوبارہ ٹوپی پہن لے۔ میرا یہ امامہ ہے کو تقریباً 10-12 گز کا، سمجھ آ گئی؟ تو ہماری اتنی بڑی چادر ہوتی ہے، خدا کی قسم میں وہ چادر کندھے پہ رکھ کے یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جو یہود و نصارہ چٹے چوڑوں کے کلچر اور تہذیب اور ثقافت کے سامنے سرنڈر کرتا ہوگا، لیٹتا ہوگا، سیلوٹ کرتا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش
سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نہ جا ادھر دیکھو. ہاں ہمیں بالکل خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی دماغ کے کسی کونے خدرے میں سوچا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ فیشن کے غلام ملا اور مولوی کوئی برطانیہ تو کوئی جاپان تو کوئی امریکہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو واقعی جاتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. لیکن کچھ جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. مجھے مدینہ طیبہ میں سن 2014 میں لاہور کے ایک بہت بڑے پیر نے کہا, میرے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے, ہم اپنی جماعت کرتے تھے, خدا کی قسم طیبہ نگر میں مسجد نبوی میں مجھے اس پیر نے کہا ابھی میں مفتی کورس کر رہا تھا, ابھی میں تخصص کر رہا تھا, مجھے انہوں نے وہاں مدینہ شریف میں کہا حضرت ناروے کا ویزا ہے اور 4 لاکھ تنخواہ ہے, آپ کی بچوں کی ساری فیملی کی ذمہ داری ان کی ہے, صرف انہیں اچھا خطیب پڑھا لکھا آدمی چاہیے. میں نے کہا حضرت جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا ہی, اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں, ادھر دیکھو, ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. سمجھ آگئی؟ تو میں نے ان سے کہا وہاں بیٹھ کے میں اب بھی پڑھاتا ہوں 10-15 سبق پڑھاتا ہوں روزانہ. یہ طالب علم ابھی بیٹھے ہیں, میں ابھی یہ بچے کو کھڑا کروں, یہ علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کا پوتا بیٹھا ہے. یہ بچہ ابھی صرف 3 مہینے اس نے ہمارے پاس پڑھا ہے, میرے پاس, اور ابھی ضیاء اللہ قادری صاحب کا عرس تھا جمعے والے دن شام کو, اس نے وہاں آدھے گھنٹے کا وہ خطاب کیا ہے جو شاید 9 سال پڑھنے والا بھی نہیں کر سکتا. ابھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں. میں ابھی کہوں تو یہ تجھے یہ بچہ کھڑا ہو کے یہاں 150 صفحے کی فارسی کی کتاب زبانی سنا دے گا. میں 15 سبق تقریباً پڑھاتا ہوں, لیکن اس پر میری 1 روپے کی تنخواہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو کچھ حضور کی امت مجھے دیتی ہے, ہم نے آج تک مجھے 20 برس ہو گئے لاہور میں رہتے ہوئے, مولوی 6 مہینے سال ٹیوشنیں پڑھا لینا, صرف ٹیوشنز, تو وہ بنگلہ مکان سیٹ کر لیتا ہے. خدا کی قسم میرا ایک بلشت کا آج بھی مکان نہیں ہے. میں نے اپنی ذات کے لیے ایک بلشت نہیں خریدا, نہ مرتے دم تک خریدوں گا. آپ کہیں گے پھر آپ کے بچے کیا کریں گے؟ میرے بچے جانے مدینے کا تاجدار جانے, حضور کا دین جانے, انہاں ماں جڑی ڈیوٹی دیتی ہے میں وہ دینی ہے. انہوں نے مجھے جو کام سونپا ہے میں نے وہ کرنا ہے. میں یہاں عیاشیوں کے لیے نہیں آیا, ہم نے جینا بھی حضور کے دین کے لیے ہے, مرنا بھی دین کے لیے ہے. سمجھ آ گئی؟ ہم نے اتنا اپنے لیے کچھ نہیں لیا, لیکن اللہ کا فضل ہے دین پہ جو کچھ ہے طلباء پڑھنے والے بچوں پر لگتا ہے, مساجد پر. ہم لاہور کے ڈیفنس کے فیس 10 کے پاس 3 کنال میں ایک مرکز بنا رہے ہیں. میں نے ابھی ان کو بتایا بھی, ابھی 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے, اور ایک کنال میں جامع مسجد یا رسول اللہ بن رہی ہے, اور اس کے سامنے 2 کنال میں جامعۃ الامام الرضا کے نام سے ایک اہل سنت کا مرکز بن رہا ہے, امام احمد رضا کے نام پر. میں یہ بالکل یہاں نہیں, جہاں سال کے 12 مہینے رہتا ہوں وہاں آ جاؤ تو وہاں بھی ایسے ہی بولوں گا. کیا کہ میں نے آج تک جو دین پڑھایا یہ بچوں کو پڑھاتا ہوں, جتنا کچھ وہاں 1 روپے کی میری تنخواہ نہیں ہے اس پر. کیوں؟ ہمارا یہ سوچ اور یہ فکر ہے
کاش کو 10 20 50 وہ مجاہد تیار ہو جائیں کہ جو ایک اکیلا لاکھوں پہ ڈاڈا ہو جائے، ایک لاکھوں پہ غالب ہو جائے تو دین پڑھنا پڑھانا۔ ابھی میں تجھے یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے شمائل ترمذی، علماء جانتے ہیں۔ اس کتاب میں پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے سر اقدس کے مبارک بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے مبارک نورانی ناخنوں تک سرکار کا سارا حسن ہے۔ احادیث، عربی احادیث میں یہ حدیث ہے۔ ہمارا جمعہ جو ہوتا ہے نا وہ 3 سال ہو گئے صرف اس کتاب پر ہو رہا ہے، اور تقریباً 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ رہتا ہے، اور وہ جو 3 حصے ہوئے نا میں ابھی زبانی ایسے پڑھ سکتا ہوں۔ عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالامیض الاحمق ولا بالآدم ولا بالجاد القاطع ولا بالسبت بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین وتوفاه اللہ تعالی علی رأس 60 سنہ۔ میں حدیث سے سنا سکتا ہوں، مجھ سے ابھی درس نظامی کی، فارسی کی، عربی کی، میں 1 نہیں 50 کتابیں تو یہ زبانی پڑھ سکتا ہوں، ابھی سنا سکتا ہوں۔ لیکن میں ان کو کہا، میں نے کہا حضرت میاں صاحب حضور دا روزہ سامنے ہے، دعا چا کرو اللہ ساکو اپنے دیس پاکستان وچ حضور دی دین دی خدمت چا نصیب کرے۔ مجھے نہیں ناروے چاہیے، مجھے نہیں یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک بار وہاں جاتا ہے نا تو زمستانی ہوا میں پھر جو تیزی ہے وہ واپس نہیں آنے دیتی، پھر وہ ادھر کا ہی ساری عمر غلام ہو کے رہ جاتا ہے۔ جو حریت یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے، جو آزادی یہاں ہے وہاں نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو میں نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ میرے والدہ امی جی کی بلا میرے ساتھ تھے، میں نے یہ بھی نہیں کہا مجھے اپنی امی جی سے مشورہ کرنے دیں، مجھے گھر واپس پاکستان جانے دیں، صلاح مشورہ کر کے بتاؤں گا میں نے جانا یا نہیں جانا۔ میں نے ادھر ہی انہیں بیٹھے بیٹھے کہا، میں نے کہا حضرت میں نے نہیں جانا۔ مجھے آج بھی آ کے کوئی اگر کہے نا حضرت میں یورپ کیوں، وہاں یہ ہے وہ ہے وہ ہے فلاں ہے، میں سن کے نا سارا اللہ جانتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں عزیزہ بیلیا اے دس یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے مجھے یہ بتا، تو نے میرے محبوب کا مدینہ دیکھا ہے؟ طیبہ نگر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو جا دیکھ کیا، جب دیکھ آئے گا نا تو پھر یہ نہیں کہے گا یورپ چٹے چونوں کا نام نہیں لے گا، پھر تو بیٹھتے اٹھتے مدینہ مدینہ کرے گا۔ سمجھ آگئی؟ ہاں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، سمجھ آگئی؟ پھر یہ بولے گا تو بہرحال حضور کے ہو جاؤ، دل سے ہو جاؤ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد مناؤ، ڈٹ کے کرو، اور اپنے بچوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، سمجھاؤ اور بتاؤ کہ پترو جو مرضی چاہے ہو جائے حضور کا جشن میلاد کرتے رہیے گا۔ یہ آج ہم نے نہیں کیا، یہ شیخ عبدالحق، میں عبارت سناتا ہوں اور یہاں ہی سمیٹ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، اور یہ پیچھے جس کتاب میں اس سے بھی پہلے والی کتاب میں وہ عربی کی وہ بھی میرے پاس موجود ہے، شیخ کہتے ہیں وَمَا زَالَ سننا، صرف تمہیں یہ تسلی ہو جائے کہ آج ہم ہی پہلے نہیں ہیں میلاد منانے والے۔ میلاد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ 500 سال، 5 صدیاں پہلے کا امت کا ایک قائد اور لیڈر شیخ عبدالحق، عاشق مصطفیٰ بلکہ معجزہ مصطفیٰ، ہندوستان اور دہلی کی سرزمین پر نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ، اس امت کا مستند عالم جسے سب مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السلام۔ کیا معنی ہے؟ فرمایا ما زال، ہمیشہ سے، آج نہیں کہہ رہے، 5 صدیاں پہلے کہہ رہے ہیں
فرما ہمیشہ ہمیشہ سے اہل الاسلام، اسلام والے. کون؟ بولو نا، جو اسلام والا بیٹھے وہ تو بولے کم از کم اسلام. او بولو اسلام. اتنا بڑا سارا لاتے ہو، زبان لاؤ. جو اسلام والا ہے، شیخ 5 صدیاں پہلے لکھ گئے، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ سے اسلام والے. ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر سونے کے میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے. ادھر دیکھو، میں ایک لفظ علادہ کر کے بتا دیتا ہوں. فرمایا ما زالہ، آج 15ویں صدی کے 45 میں، اس سال میں نہیں بولا جا رہا، 5 صدیاں پہلے کا امت کا ایک مقتدی اور امام، وہ فرماتا ہے ما زالہ، ہمیشہ ہمیشہ سے اہل الاسلام، اسلام والے، یحتفلون، احتفل یحتفل، احتفال کا معنی عربی میں ہوتا ہے محفل کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ آج بھی ہم یہاں محفل کہتے ہیں نا، ابھی بھی تم جدید عربوں میں جاؤ، جدید عربی میں، تو ان کے ہاں محفل کو احتفال کہا جاتا ہے، حفلہ بولا جاتا ہے، اسی کو ہم محفل کہتے ہیں، میلاد کا جلسہ کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں اگر کل تجھے 15ویں صدی کا کوئی خنڈا میلاد پر الجھانا چاہے، اس کا گریبان پکڑ کر، جنجھاڑ کر، للکار کر، اسے کہنا اکللیا مجھے نہ چھیڑ، میں جو کر رہا ہوں یہ آج میں ہی نہیں کر رہا، 5 صدیاں پہلے کے مسلمان بھی کر رہے تھے. یہ جو میں کر رہا ہوں آج، یہ جو ہم میلاد کر رہے ہیں، اور میں یہاں رک کے یہ بھی کہہ دوں اپنوں کی اصلاح کے لیے بھی، ہمارا میلاد چوکوں چوراہوں کو بلاک کر کے وہاں پہاڑیاں بنانے کا نام نہیں ہے. ہمارا میلاد بھنگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے. میلاد دھمالوں کا نام نہیں ہے. میلاد وہ چوکوں میں بڑے بڑے ڈیک لگا کر گانے باجے چلانے کا نام نہیں ہے. یہ سارا کچھ ناجائز ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے باز آ جائیں، خدا کے لیے چھوڑ دو. تمہارے ان لوز حرکتوں کی وجہ سے دشمن ہمارے مسلک پر چڑھائی کرتا ہے. میلاد کیا ہے میں بتاؤں آسان. ہمارا میلاد یہ ہے کہ تلاوت کرو، نعت محبوب پڑھو، سرکار کی ولادت کا ذکر کرو، درود و سلام پڑھو، دعا کرو. یہ ہے مدینے کے تاجدار کا میلاد. یہ جیسے ابھی یہاں بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں، اس کو میلاد کہتے ہیں. یہ ہمارا میلاد، اور یہ میلاد آج ہم ہی نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے. اور 5 صدیاں پہلے کا میں نے یہ حوالہ دیا، 5 صدیاں پہلے اس امت میں ہو رہا تھا. اب یہاں میں وقت کا لحاظ کر کے اور آپ کے ساروں کا سٹیمنا بھی دیکھ کے میں ابھی یہاں ایک حدیث بیان کرتا، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس کو بیان کروں گا پھر بہت تفصیل ہو جائے گی، تو اس لیے میں سمیٹتا ہوں یہی بات. اور اپنا جو وہ یہ کہوں گا آخری بات کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضور کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا اور منانا اور جشن کرنا اور خوشی کرنا، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک پوری امت ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالعلی غزالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ساڈی سیدی زینت بنے میں اپنی طرفوں تے محفل دی انتظامیہ طرفوں دل دیا تاکہ رہیاں تو خوش آمدید کہنا وا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا آنا ساڑے سارے واسطے ذریعہ رحمت بنائے. بولو آمین.
تمامی احباب تشریف رکھو. وما علیہ الا البلاغ المبین.